السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرم، آج پھر میں آپ سب کے لیے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس واقعے کو غور سے سنیں اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جس طریقے سے توبہ کی تھی اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے۔ اس شہر کے لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تبلیغ کی خاطر۔ لوگوں نے ان کی باتوں کو نہ مانا، انہیں جھٹلایا، نہ جانے کیا کیا باتیں ان سے کہی۔ جب یونس علیہ السلام ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے فرما دیا کہ ان قریب تم لوگ عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ جب قوم کے باشندے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ بیان سنتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو، آج تک یونس علیہ السلام نے کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ یقین جان لو کہ عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ بات کہہ کر شہر سے نکل جاتے ہیں۔ جب لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھو، وہ عذاب کی خبر دے کر ہماری بستی کے اندر ہے یا نہیں ہے، جان لو کہ اگر وہ بستی کے اندر ہیں تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اور اگر حضرت یونس علیہ السلام نے آج ہی بستی کو اگر چھوڑ دیا ہے تو پھر یقین جان لو ہمارے لیے عذاب آنے ہی والا ہے۔ وہ لوگ یہ مشورہ کر کے اس کے بعد میں حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں، خوب تلاشتے ہیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملتے ہیں تو وہ لوگ ایک شیخ کے پاس تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس شیخ سے کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی جستجو میں تھے اور ہمیں وہ نہیں مل رہے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ دعا بتائے تاکہ اللہ رب العزت ان سے عذاب کو دور فرما دے۔ حضرات محترم، اس سے قبل وہ لوگ جب حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں پاتے ہیں اور شام کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر بدلیاں چھانے لگتی ہیں، کالی گٹائیں ہوتی ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ آج ہم پر عذاب آنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوئی صورت نہیں بچی ہوئی ہے، اب عذاب آنے ہی والا ہے، تو پھر وہ لوگ اپنے قریبیوں سے معافی تلافی کرتے ہیں۔ جن کی حق تلفی کی تھی انہیں ان کا حق واپس کرتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں سے دور ہو جاتی ہیں، باپ اپنے بیٹے سے دور ہو جاتا ہے، جس بھی حالت میں وہ رہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر، ساری کی ساری قوم اپنے جانوروں کو ساتھ میں لے کر جنگل کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ جنگل میں جانے کے بعد وہاں پر اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتی ہے، اللہ ہم سے جو کچھ ہوا، ہم نے جو کچھ کیا، مولا تیری بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، معافی چاہتے ہیں، مولا تو معاف فرما دے، ہم پر عذاب جو آ رہا ہے اس عذاب کو ٹال دے۔ ہم یونس علیہ السلام جو کچھ وہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئیں گے، ہم ان سب چیزوں پر ایمان لے کر آئیں گے، مولا تو ہم سے عذاب کو ٹال دے۔ اللہ اکبر۔ وہ بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی عورتیں، ان کے بچے، جانوروں سمیت وہ جنگلوں کے اندر نکل کر اس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی گریہ وزاری پر رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ سامعین مکرم، جب ان سے عذاب دور ہو جاتا ہے، جب ان سے عذاب ٹل جاتا ہے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب اللہ کے ولی کے پاس جاتی ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اس وقت کے شیخ ہوتے ہیں، بڑے باکرامت ولی ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے بندے انہیں یعنی اس قوم کو عذاب کے ٹلنے کے لیے ایک دعا بتاتے ہیں۔ دعا پڑھ کر لوگوں نے عذاب کی دعائیں مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ اس طریقے سے جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ سامعین مکرم، جب یونس علیہ السلام واپس قوم کی جانب تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم سے عذاب تو رفع ہو چکا ہے، ٹل چکا ہے۔ کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ قوم کے پاس تشریف لے کر چلے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں قوم کے پاس کیسے جاؤں گا، میں نے ان کو عذاب کی خبر دی تھی لیکن عذاب تو
تو ان پر نہیں آیا، وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے نبی غصہ ہوتے ہیں اور پھر اپنے شہر سے واپس نکل جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں ایک سمندر کے پاس میں، ایک کشتی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کشتی پر جب بیٹھتے ہیں اور بھی لوگ سوار ہوتے ہیں تو کشتی بیچ سمندر کے اندر رک جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کشتی بیچ سمندر کے اندر اس وقت رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی کے اندر بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ وہ لوگ اس بات کو لے کر قرآن اندازی کرتے ہیں، اور اس قرآن اندازی کے اندر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ کر اس کشتی سے پھینک دیتے ہیں، دریا کے اندر، سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں تو ایک بڑی مچھلی آتی ہے اور اپنے منہ کو پھاڑتی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ کے اندر وہ لے لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دم کالی کوٹری کے اندر جس طریقے سے اندھیرا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس وظیفے کو پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر تکلیف سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور وہ مچھلی قدرت خداوندی سے سمندر کے کنارے پر آتی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کو باہر پھینک دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے کر آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک کدو کی بیل اپنے فضل سے وہاں پر اپنی قدرت سے اگا دیتا ہے، جس کے سائے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام آرام فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں، تو جب کدو کی بیل کے سائے میں وہ آرام کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے جب کمزوری دور ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد میں وہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور اپنی قوم کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں، جہاں پر قوم نے پہلے ہی توبہ کر رکھی تھی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی ساری قوم آپ پر ایمان لے کر آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے لوگوں سے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اس توبہ پر قائم رہنا چاہیے تاکہ رب تبارک و تعالی ہمیں آنے والے تمام عذاب سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔